الرحيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے اولاد کے حقوق. اولاد کے حقوق کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک ایسا اسلام ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. جہاں ہمارا دین والدین کے حقوق بتاتا ہے تو وہیں پر اولاد کے بھی کیا حقوق ہے وہ بھی بتاتا ہے. جہاں شوہر کے حقوق بتاتا ہے تو وہیں پر بیوی کے بھی حقوق کیا ہے بتاتا ہے. جہاں مسلمانوں کے حقوق بتاتا ہے تو وہاں پر غیر مسلموں کے حقوق بھی بتاتا ہے. بلکہ تمام انسانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہمارے اسلام میں بتائے گئے ہیں. یعنی کیونکہ ہمارا دین ایک کمپلیٹ دین ہے، ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، تو اس میں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی گئی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہمارے دین کو صحیح سمجھے نہیں، قرآن حدیث ہم صحیح پڑھے نہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے. لیکن ہمارے دین میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کے کیا حقوق ہیں. اکثر والدین کے حقوق پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کے حقوق پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے حقوق پہ بہت ہی کم بولا جاتا ہے. اس لیے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچے ہیں تو اب ہم جیسا بولے ویسا سنیں گے ہمارے بچے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہم جیسا چاہیں سلوک کریں، ہماری مرضی ہے. نہیں میرے بھائی، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں ماں باپ بھی نعمت ہے بہت بڑی، وہیں پر اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جہاں پر اولاد نعمت ہے وہاں پر اولاد آزمائش بھی ہے. اولاد ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے. قیامت کے دن اس اولاد کے تعلق سے سوال بھی ہونے والا ہے. اور اولاد دنیا میں انسان کے لیے چین اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک جہاں بنتی ہے، وہیں پر اولاد انسان کے لیے ایک عذاب، ایک آزمائش، ایک امتحان، ایک بے عزتی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اولاد کے تعلق سے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. اولاد کے تعلق سے ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے پیدا کرنا اور ان کو کھلانا، پلانا، پہنانا اور ان کو اچھے اسکول میں داخلہ کرا دینا، بس یہی میری ذمہ داری ہے، باقی کچھ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. بھائی، بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اچھے اسکول میں داخل کرنا، یہ ذمہ داری تو ہے، لیکن یہی ذمہ داری نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا. اولاد، جیسا کہ میں نے کہا، بہت بڑی نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم ہے؟ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ مال اہم ہے، یعنی مال و دولت اہم ہے یا پھر اولاد اہم ہے، تو ذرا سوچ کے اس کا جواب دینے والے ضرور یہی جواب دیں گے کہ اولاد ہی اہم ہے. مال و دولت کے مقابلے میں اولاد ہی زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اگر کوئی لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے نوکر ہیں، سب کچھ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے، لیکن اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو چین و سکون کی نیند نہیں آتی اس کو. جہاں بھی جاتا ہے پریشان پھرتا ہے. ہر آدمی سوال کرتا ہے کتنے بچے بھائی آپ کو؟ کیا جواب دے گا؟ دل کٹ کے رہ جاتا ہے. کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو چین و سکون کی زندگی نہیں گزرتی. دوسری طرف ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، ٹین شیڈ میں رہتا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے، فوٹ پاتھ پہ سوتا ہے، لیکن
اس کے بچوں کو دیکھتا ہے جب وہ تو خوشی سے آرام سے سو جاتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، چین و سکون کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اگر ہم لوگ غور کریں گے، انبیاء کو دولت نہیں ملی، مال نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال نہیں کرے اللہ مجھے مالدار بنا دے، لیکن انبیاء کو جب اولاد نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ سے انبیاء بھی دعا کرے، نبی بھی دعا کرے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے رب حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام دعا کرے اللہ مجھے نیک اولاد دے، لیکن مال کے تعلق سے انبیاء بھی دعا نہیں کرے۔ اس لیے مال اہم ہے یا اولاد؟ تو جواب یہی ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ہی اہم ہے۔ تو وہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں میرے بھائیوں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم سب سے پہلے قرآن نکال کر دیکھیں گے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50، سورہ شورى آیت نمبر اگر 49 اور 50 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں آیتوں میں اولاد کے تعلق سے کیا ہے بھائی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اولاد کے تعلق سے اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے بیٹیاں جمع کر کے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ مطلب اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، خاص طور سے ہمارے گھروں میں جو مسئلے چلتے ہیں، ہم کو بیٹے ہونا، بیٹیاں نہیں ہونا۔ چلو پھر بھی اگر پہلی ڈیلیوری میں بیٹی ہو گئی الحمدللہ قبول کر لیے، دوسری بھی بیٹی ہو گئی پھر بھی ناراضگی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی قبول کر لیے، چلو اب تیسری بار اب تو بیٹا ہی ہونا۔ اب کی بار اگر بیٹی ہوئی تو بہو کو پہلے سے تانے ملتے ہیں کہ تجھے طلاق ملے گی، تجھے چھوڑ دیں گے، دوسری کو کر لیں گے۔ ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، یاد رکھو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیٹے دینا بیٹیاں دینا بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں پیدا کرنا بیٹے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تمہارے بیٹے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو چاہے وہ پیدا کرے۔ بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ۔ اس لیے کسی ساس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی سسر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹے، کوسے، تانے دے کہ یہ ہمیشہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے بیٹیاں ہوئی۔ یہ غلط ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ یہ آپ کو شرک تک لے جائے گا، کفر تک لے جائے گا اگر اس پر آپ جمے رہیں گے تو بہرحال پہلی چیز اولاد اللہ دیتا ہے۔ اچھا، اب اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ اولاد کے حقوق کہاں سے شروع ہوں گے؟ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، معاملہ بگڑنے کے بعد ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ جیسا کہ خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کو فون کالز آتے ہیں، مسجد کے اماموں کو، عالموں کو بھی بار بار سوالات ہوتے ہیں، کس چیز کے؟ کہ جب معاملہ بگڑتا ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے، مل صاحب میری بیوی بگڑ گئی، مل صاحب میرا شوہر بگڑ گیا، مل صاحب میرے بچے بگڑ گئے، اب میں کیا کرنا؟ میرا بچہ شرابی بن گیا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ زانی بن گیا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ ایسا ہو گیا، کیا کرنا؟ ویسا ہو گیا، کیا کرنا؟ بچہ بگڑنے کے بعد سوال کرنا غلط ہے، غلط ہے۔ بچہ بگڑنے سے پہلے اگر آپ کوشش کرتے تو بچہ بگڑنے کے بعد آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج جتنے بھی بچے، جیسا کہ میں نے والدین کے حقوق پچھلے ہفتے آپ کے کریم نگر میں ہی میں نے دیا تھا، یاد رکھو والدین کے جتنے حقوق ہیں آج بچے ادا نہیں کر رہے۔ بچے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کو ستا رہے، ان کو مار رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کو گالیاں دے رہے، ان کو گھر سے باہر کر رہے، ان کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے۔ کیوں؟
اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم بچوں کی تربیت سے ہی نہیں کرے، بچوں کے حقوق تم ان کے بچپن میں ادا نہیں کرے، اس لیے بڑے ہونے کے بعد وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو سوال بعد میں نہیں ہوگا، کوشش پہلے ہوگی۔ بچے بگڑنے سے پہلے ہی ان کے اوپر تم محنت کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آج جتنی چیزیں میں ایک ایک کر کے آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ قرآن و حدیث میں ہم کو ملتی ہے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے اولاد کے حقوق جو ملتے ہیں وہ حقوق تم ادا کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہ بھی ہمارے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز بچوں کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں کوشش کب ہوگی؟ ہم شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ رہے، کیا ڈھونڈ رہے کہ بھائی بچہ بگڑنے کے بعد مول صاحب کو فون کرے تو کوئی دعا بتا دیتے ہوں گے، کوئی وظیفہ بتا دیتے ہوں گے، یوں پھونکتے انہیں سیدھا ہو کے آ جانا، یوں پڑھتے بگڑا ہوا سیدھا ہو کے آ جانا، یوں پڑھتے انہیں کیا ہے شراب کھانا جانے والا سیدھا مسجد کو آ جانا، ایسے نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھو۔ ہم اذکار اور دعاؤں کو کیا سمجھے؟ خالی یوں پڑھتے یوں سیدھے ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑی محنت لگتی ہے، یاد رکھو۔ تو اولاد کے حقوق کب سے شروع ہوں گے؟ بچہ بگڑنے کے بعد نہیں، بچہ بڑا ہونے کے بعد نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں، بلکہ اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو فکر ہونا بچوں کی پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے پہلے ہی اس کو فکر ہونا اولاد کی تربیت کی، اولاد کے حقوق کی۔ کیسے؟ جب انسان نکاح کرتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی اولاد کی اس کو فکر ہونا۔ کیسے فکر ہونا؟ میرے بچے نیک بننا، میرے بچے دیندار بننا، میرے بچے اچھے اخلاق والے بننا، میرے بچے نمازی بننا، میرے بچے دیندار بننا، اللہ والے بننا۔ تو پھر تم جب شادی کرو گے، شادی کے وقت اگر دینداری کو دیکھ کر شادی کرو گے، دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو تمہارے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ جب بنیاد کو ہی آپ صحیح نہیں ڈالے تو پھر چھت صحیح نہیں رہے گی، مضبوط نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک باپ شکایت لے کے آیا۔ کیا شکایت؟ اے عمر، میرا بچہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے جھڑکیاں دیتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ تمہارے بچے کو بلا کے لے کے آؤ۔ جوان تھا، اسے جب بلا کے لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سنے، سزا دینے سے پہلے وہ نوجوان سوال کرتا ہے، اے عمر، کیا اسلام میں ماں باپ کے ہی حقوق ہے، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے۔ تو وہ کیا ہے بتائیے؟ اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو دیندار عورت سے نکاح کرے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا کہا اس کے لیے اچھا نام رکھنا، تیسرا کہا اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، اے عمر، میرا باپ میرا ایک بھی حق ادا نہیں کرا، میرا باپ شادی کرا تو ایک مجوسی عورت سے شادی کرا، دیندار ماں مجھے نہیں ملی، نام رکھا تو کوئی اچھا نام بھی نہیں رکھا مجھے، اور جہاں تربیت کی بات ہوتی ہے میرا باپ میری کہاں تعلیم و تربیت، میں جیسے ہی چلنے پھرنے لگا میرے ہاتھ میں ایک لکڑی دے دیا، بکریوں کے پیچھے لگا دیا، میں بچپن سے بکریوں کے پیچھے اونٹوں کے پیچھے بکریوں کو چرواتے ہوئے لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے گھومتا رہا جنگلوں میں۔ میرے کو بس اتنا ہی معلوم ہے اگر بکری کدھر بھی ادھر بھاگ رہی تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے لکڑی پکڑو اور اسے مارو، بس یہی تربیت ملی مجھے، اس سے زیادہ کیا تربیت ملی؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ پر غصہ کرتے ہیں، اس کے باپ کو نصیحت کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ تیرے اولاد کے لیے پہلا حق ہی اس کا ختم کر دیا، دیندار ماں۔ اگر ہم حدیثوں پہ غور کریں، کتنی حدیثیں ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ میرے بھائی، اگر یہ ایک بات، یہ ایک پوائنٹ میں بولوں دینداری کا فائدہ کتنا اور بے دین عورت سے یا بے دین مرد سے نکاح کرنے کا نقصان کتنا، تو جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی جمعہ کا خطبہ بہت کم ہوتا ہے وقت، میرے بھائی یاد رکھو دیندار عورت سے نکاح کرو۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں مجھے بلائی، جب میری ماں بلائی تو اس وقت کہا کہ اے بیٹے ادھر آؤ، میں تجھے کھجور دینے والی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور بولے، کیا تجھے حقیقت میں کھجور دینے کی نیت ہے؟
تو میری ماں نے کہا ہاں میں کھجور دینے کے لیے ہی بلا رہی ہوں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کھجور دینے کے لیے نہیں بلاتی بلکہ بچے کو بلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے بیٹا کھجور دوں گی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا, یہ بھی گناہ ہوگا. مطلب کیا ہے؟ بچوں کو بلانے کے لیے بھی ایک جھوٹی بات نہیں بول سکتے آپ. ہم بولتے نا بیٹا میں تجھے چاکلیٹ دلاؤں گا, بیٹا میں تجھے آئس کریم دلاؤں گا, بیٹا یہاں سے چور آ رہا, یہاں بڈھا آ رہا, یہاں بلی آ رہی, کھانا کھا, شیطان آتا پکڑ لے کے جاتا. یہ وہ جتنی بھی جھوٹی باتیں بولتے نا ہمارے بچوں کو ہم لوگ یہ ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے, تو یہ تمام چیزیں ایک تو ہمارے نام اعمال میں جھوٹ لکھے جائیں گے, اور جب جھوٹی باتوں سے بچوں کی تربیت ہوگی بڑے ہونے کے بعد وہ بھی جھوٹ بولیں گے. یاد رکھو بڑے ہونے کے بعد وہ بھی جھوٹ بولیں گے. تو دیندار ماں کا انتخاب کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. دیندار ماں سے جب نکاح ہوگا, دیندار عورت سے جب نکاح ہوگا, نکاح ہونے کے بعد دیکھیے بچوں پر زیادہ تر اثر ہوتا ہے ماں کا ہی اثر. اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے, تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں ہے, لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. بچہ ماں کے عقیدے پہ تھا, ماں کی بات سن لیا, ایمان نہیں لایا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی, بیٹا بھی ایمان لایا. باپ ایمان نہیں لایا لیکن ماں کو دیکھ کے بیٹا بھی کلمہ پڑھ لیا. تو اس لیے ماں کا اثر زیادہ ہوتا. اگر تم دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے, یہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو دیندار نہیں رہتی, عورتیں ہو یا مرد ہو, دیندار نہیں رہتے, تو پھر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. یاد رکھو. اچھا, اس کے بعد نیک بیوی کا, نیک بہو کا یا نیک شوہر کا انتخاب کرنے کے بعد شادی ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کرنا؟ اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا. یہ دوسرا حق ہے. کیا دعا کرنا؟ ربی حبلی من الصالحین, سورہ صافات آیت نمبر 100. یہ دعا بار بار کرتے رہنا. اولاد کے لیے دعا کرو, اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے. یہ دعا کرنا. دعائیں ہم کو آج نہیں آتی, اکثر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی. دعائیں کیا آتی؟ ہم بھی شادی ہونے کے بعد نیا جوڑا کہیں پر جاتا ہے تو ہر آدمی, ہر رشتہ دار دعا دیتا کیا؟ تیرے کو پھول جیسا بیٹا دے, تیرے کو چاند جیسا بیٹا دے, بیٹا دے, بیٹا دے, یہی دعائیں آتی. لیکن ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے جلدی بیٹا دے, جلدی بیٹا دے, جلدی بیٹا دے. نہیں, بیٹا دینا ضروری نہیں ہے. نیک اور صالح اولاد کی دعا کرو. بیٹا ہے لیکن اگر بدماش نکل گیا, بیٹا ہے اگر چور نکل گیا, بیٹا ہے اگر شرابی زانی نکل گیا, تو کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنا. پھر اس کے بعد اس کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا. جب بیٹا ہوا, جب دنیا میں آیا, تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو, اس کا نام رکھو.